فیضان محترم، خمسہ مجالس کی پہلی مجلس خالق کائنات نے اپنی لا ریب و غیب کتاب، وہ کتاب جو کہ تمام کتابوں سے افضل ہے، اتنی عظیم ہے کتاب، جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا۔ اتنی عظیم ہے کتاب، جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی تمام نبیوں سے افضل ہو گیا۔ اتنی عظیم ہے یہ کتاب، جس رات میں نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی۔ اتنی عظیم ہے یہ کتاب، جس گھرانے کا قصیدہ بن کے آئی وہ گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل ہو گیا۔ اس کتاب میں مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار سے رجس و نجاست کو ایسے دور رکھا جس طرح کے دور رکھنے کا حق تھا۔ جس وقت آیت مجیدہ نازل ہوئی، سردار ملائکہ باقی ملائکہ کو لے کر خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کائنات، ہم نے تمام نبیوں کا رحم، سین، اٹھنا بیٹھنا، فساد، بلاغت، شجاعت، علم، بردباری، تقوی، ریاضت، عبادت، ہر نبی کی یہ چیزیں دیکھیں۔ مالک کائنات، تو نے باقی نبیوں کو اس آیت کا مصداق کیوں نہیں ٹھہرایا اور حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کو اس آیت کا مصداق کیوں ٹھہرایا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے ملائکہ، تم جاننا چاہتے ہو میرے اس نبی کی عظمت کیا ہے کہ جس سے اور اس کے گھرانے کو میں نے اس آیت کا مصداق ٹھہرایا؟ ملائکہ نے عرض کی، ہاں باری تعالیٰ بتائیں۔ تو خالق کائنات نے اسی عظیم حدیث قصہ، جس کی محفل ہم گھروں میں سجاتے ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، کوئی بھی ہمارا پروگرام ہے، ہم اس عظیم نورانی حدیث قصہ کی تلاوت سے اسے شروع کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے ملائکہ، سننا چاہتے ہو اس نبی کی، اس گھرانے کی عظمت، تو سنو، انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مرعیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ میرے ملائکہ، نہ میں یہ آسمان بناتا، نہ میں یہ زمین بناتا، نہ یہ ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر بناتا، نہ یہ سمندر میں چلنے والے آبی جانور بناتا، نہ یہ ہوا بناتا، نہ یہ جن بناتا، نہ یہ انس بناتا، نہ یہ پرند بناتا، نہ یہ چرند بناتا، نہ یہ بحر بناتا، نہ یہ شجر بناتا۔ میں نے اگر اس پورے کائنات کو خلق کیا ہے تو ان پانچوں کی محبت میں خلق کیا ہے جو اس چادر کے نیچے ہیں، جو اس چادر کے نیچے ہے، میں نے ان کی پانچوں کی محبت میں پوری کائنات کو خلق کر دیا۔ اب سردار ملائکات کہتے ہیں، مالک کائنات، تو نے اس گھرانے کی عظمت تو ہمیں بتا دی۔ اس گھرانے کی عظمت ہے کہ پوری کائنات انہی کی وجہ سے خلق ہوئی۔ مالک کائنات، بتا تو صحیح، اس چادر کے نیچے ہیں کون کون؟ ماں نے خود تعارف کرا۔ اسی حدیث قصہ میں خالق کائنات نے تعارف کرایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اس چادر کے نیچے میری کنی زہرہ بطول ہے، ان کا بابا محمد مصطفیٰ ہے، ان کا شوہر علی مرتضیٰ ہے، اور ان کے شہزادے حسن حسین ہیں۔ خود تعارف کرا دیا خالق کائنات نے۔ میں کہوں گا، اے خالق کائنات، تو کتنا عظیم ہے اور کتنے عظیم لوگوں کو تو نے ہادی و راہبر بنایا۔ اور حبیب کبریا سے جب سوال کیا گیا، مالک یا رسول اللہ، آپ نے اہل بیت کا تعارف کرایا، کیسے کرایا؟ تو حبیب کبریا نے چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ کے کہا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یلمنی ما یلمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا
حرب لمن حاربهم، مالک کائنات یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص الخاص ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، مالک جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، مالک تجھ سے بھی عہد کرتا ہوں جو ان سے صلح کرے تم بھی صلح کرنا، جو ان سے جنگ کرے تم بھی جنگ کرنا۔ حبیب کبریا نے اپنے اہل بیت اطہار کا بھی تعارف کرا دیا، اور روایات یہاں تک کہتی ہیں کہ جب یہ پانچوں حضرات چادر کے نیچے آ گئے نا، جناب ام سلمہ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ جناب رسول خدا فرماتے ہیں ام سلمہ ٹھیک ہے تو نیک ہے، پاک دامنہ ہے، تم مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے، لیکن اے ام سلمہ تم میری اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ حبیب کبریا وہ یہ ناطے کی زبان نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ اہل بیت ہونا اور ہے، زوج رسول ہونا اور ہے۔ عزیزان محترم، عظمت ہے اس گھرانے کی اور عظمت ہے ان اہل بیت اطہار کے تذکرے کی۔ روایات اتنا کہتی ہوئی نظر آتے ہیں کہ جب بھی جس جگہ پر اہل بیت اطہار کے تذکرے کی محفل سجتی ہے تو یہی ہمیں اہل بیت اطہار کی محفل کی حدیث کتاب بتاتی ہے کہ حفت بہم الملائکہ، کہ ملائکہ آپ کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور آپ کے لیے استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملائکہ آپ کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، جب تک کہ آپ اٹھ کر نہیں جاتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی روایات کہتی ہیں جب یہ ملائکہ آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کے پروں سے پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ عرش پہ رہنے والے ملائکہ پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح تم کہاں گئے تھے؟ تو یہ فخر سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سرزمین پر اہل بیت اطہار کے تذکرے کی محفل سجی تھی، ہم وہاں پہ گئے تھے۔ عرش پہ رہنے والے ملائکہ کہتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ محفل ختم ہو گئی، کہتے ہیں وہ محفل ختم ہو گئی، لوگ تو موجود ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں وہ لوگ بھی گھروں کو چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں اگر لوگ گھروں کو چلے گئے بتاؤ تو صحیح وہ زمین تو باقی ہے، ہم جا کر اس زمین پہ اپنے قدموں کو اپنے پروں کو مس کر کے اس عظیم عظمت کو پا لیں۔ تذکرہ اہل بیت کی محفل کی بہت عظمت ہے، مجلس عزا کرانا بہت بابرکت ہے، بہت عظیم ہے، اور اسی مجلس عزا کرانے کے سبب تمام مشکلات آسان ہوتی ہیں، تمام عزیزان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ صادق آل محمد کا ایک بازار سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تاجر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ جو تاجر ہے کچھ عرصے بعد غربت میں مبتلا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے مولا کتنا عرصہ؟ مولا فرماتے چند دنوں کے بعد۔ گزرتے رہے دن، آخر صحابہ کرام کہتے ہیں مولا آپ کا فرمان بھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے دیکھا اس کے عظمت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے کاروبار میں مزید ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں چلو اس سے جا کے پوچھتے ہیں۔ گئے، اٹھا مولا کی قدم موسیقی کی عرض کرنے لگا مولا مجھے بلا لیا ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں ہمیں آپ سے کام تھا۔ مولا حکم کریں۔ مولا فرماتے ہیں بتا تو صحیح اس ہفتے میں ان 8 دنوں میں تو نے کون سا نیک عمل انجام دیا ہے؟ کہتا مولا واجبات کا پابند ہوں، محرمات سے بچتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں کوئی اور نیک عمل بتا۔ کہتا ہاں میں اس ہفتے کے دوران رات کو تھک کے گھر گیا، بیوی کو کہا کھانا لگاؤ، کھانا اس نے لگایا، کھانے والا تھا دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب جب میں دروازے پہ گیا کیا دیکھا ایک اجنبی شخص ہے، مجھے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، تھک آ رہا ہوں، آج رات مجھے یہاں آرام کرنے دے، صبح چلا جاؤں گا۔ میں نے اندر لے لیا آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ تو کھانے کے دوران بات ہوئی، میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ذاکر آل محمد ہوں اور فلاں بستی میں ذکر اہل بیت کر کے آ رہا ہوں، اب واپس اپنے وطن کو جا رہا ہوں، رات ہو گئی اس لیے تیری منت کر لی۔ تو یہ کہتا ہے دوڑتا ہوا گیا اپنی بیوی کو جا کے بتایا خوش قسمت ہے تم، آج ہمارے گھر میں ذاکر آل محمد مہمان بنا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے اچھا پھر اس طرح کر، اس ذاکر اہل بیت کو کہے کہ مجلس عزا بپا کرے۔ اس کا شوہر کہتا ہے صبح ہونے دے، رشتہ داروں کو بلائیں گے پھر مجلس کرائیں گے۔ کہتے نہیں، اسے کہا مجلس پڑھے۔
تم مردوں کی طرف اپنے بیٹوں کو لے کے بیٹھ جا، میں عورتوں کی طرف بیٹیوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ فضائل آل محمد پڑھے گا، ہم تبسم فرمائیں گے، مصائب پڑھے گا، بیوی کو پرسہ دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جا کے اس سے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھتا ہوں۔ پردہ لگایا گیا، مردوں میں یہ اپنے بیٹوں کو لے کے بیٹھ گیا، مستورات میں اس کی بیوی بیٹیوں کو لے کے بیٹھ گئی۔ مجلس ذا شروع ہوئی، ذاکر نے فضائل آل محمد پڑھے، اس کے بعد مصائب پڑھا، انہوں نے بیوی کو پرسہ دیا۔ مولا فرماتے ہیں تو نے جو گھر میں تذکرہ اہل بیت کی محفل سجائی تھی نا، اس کے عوض مالک کائنات نے تیرے کاروبار جو ختم ہو جانا تھا اس میں ترقی بھی دے دی، اور مالک کائنات نے تیری 30 سال زندگی بھی بڑھا دی۔ تو اہل بیت اطہار کسی کا احسان نہیں رکھتے، یہ گھرانہ بہت عظیم ہے، فقط اور فقط ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ عطا ضرور کر دیں۔ ایک مومنہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جس کا 24 یا 25 ذی الحج کو جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، سارا دن بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی، روتی رہتی۔ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، اب کہتی ہے بیٹا تجھے الوداع، اب میں نے جا کے اس سے رونا ہے جس کی بہنوں کو اور بھائی کی لاش پہ رونے نہیں دیا گیا۔ چل پڑی، دوسری بستی میں آئی، محرم کیا، 12 یا 13 محرم کو جب واپس آنے لگی نا، جوان بیٹا آخر دنیا سے چلا گیا تھا، کہتے بیٹے کی قبر پہ تو ہوتی جاؤ۔ قبرستان میں داخل ہوئی، جا کر جو قبر کے قریب گئی، کیا دیکھتی ہے اس کے بیٹے کی قبر پر کوئی سیاہ برقعے میں بیوی ہے، بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ گئی قریب جا کہا ہے مستور لگتا ہے تو بھول رہی ہے، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے۔ بی بی نے پھر چہرے سے لباب ہٹایا، بی بی کہتے ہیں ہر کوئی کہے زہرا بھول رہی ہے، لیکن تو نہ کہے زہرا بھول رہی ہے۔ جب سے تو جا کر میرے اکبر کا برسہ دے رہی ہے، میں تیرے بیٹے کا آ کے برسہ دیتی ہوں، تو جا کے غازی کو روتی ہے، میں تیرے بیٹے کی قبر پہ آتی ہوں، تو علی اکبر کا برسہ دیتی ہے، علی اصغر کے تیر کو روتی ہے، میں تیرے بیٹے کی قبر پہ روز آتی ہوں۔ اہل بیت اطہار ہمارے احسان نہیں رکھتے، فقط اور فقط ہمیں اس دروازے پر بھکاری بن کے آنا چاہیے، رئیس بن کے نہیں آنا چاہیے، بھکاری بن کے آ اور مانگ، جب تم مانگے گا یہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ خالی دامن لے کے آتا ہے، ضرور یہاں سے آ کر دامن بھر کے جایا کر، کیونکہ یہ عظیم گھرانہ ہے، اور اس عظیم گھرانے نے اسی لیے یہ حدیث قصہ جس کے محفل سخن میں نے موضوع سخن منایا ہے تطہیر کو، عزیزان یہ حدیث قصہ کی محفل 5 سرداروں کی محفل ہے، وہاں کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، 5 عظیم سردار، جس میں سب سے پہلے سردار سید الانبیاء جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظیم ہستی جن کے بارے میں خداوند ذوالجلال نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی بغیر وحی خدا کے اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا۔ اتنا عظیم ہے نبی مصطفیٰ، خالق کائنات نے مختلف انبیاء کو ان کے ناموں سے یاد کیا، لیکن خالق کائنات نے قرآن میں اور محمد مصطفیٰ کو کہیں توحا کہہ کر بلایا، کہیں والنجم اذا ہوا کہہ کر بلایا، کہیں والی نجف کہہ کے بلایا، کہیں پر یاسین، کہیں پر مزمل، کہیں پر مدثر کہہ کر بلایا۔ اتنی عصمت کے مالک ہیں حبیب کبریا ختم الانبیاء۔ خالق کائنات نے ہمیں عظیم ہادی اور رہبر عطا کیے ہیں، ہمیں مالک کائنات نے وہ ہادی اور رہبر عطا کیے ہیں کہ جنہیں ہم نے نہیں بنایا بلکہ خالق کائنات نے بنا کے بھیجا ہے۔ خزان محترم، کبھی مجلس میں بیٹھا کریں، یہ نہ سوچا کریں کام بندے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس محفل میں عرش کے ملائکہ آتے ہیں، اپنے حدیث قصہ کو سنا، اس میں 12 مرتبہ یہ کہا گیا حفت بہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور آپ سب کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ محفل میں ملائکہ آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، اور تاریخ مقتل بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو کربلا کے میدان میں کثیر تعداد میں تھے، دشمنان اہل بیت تھے، کثرت پہ نہ جایا کریں، جو کثیر تعداد میں تھے وہ کل بھی مرد آباد تھے، وہ آج بھی مرد آباد ہیں، وہ قیامت تک مرد آباد رہیں گے۔ جو کربلا کے میدان میں 72 تھے، جان سے آران امام حسین تھے،
وہ کل بھی زندہ باد تھے، وہ آج بھی زندہ باد ہیں، وہ قیامت تک زندہ باد رہیں۔ عزیزان محترم، اتنے عظیم ہیں ہمارے ہادی اور رہبر، ہادی اور رہنما، جن کو خالق کائنات نے ہمارے ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے ہمیں عظیم ہادی عطا کیے، اور یاد رکھ کربلا کے میدان میں کوئی عام ہستیاں نہ تھی۔ مولا مظلوم میں کربلا نے چراغ بجھا دیا، مولا فرماتے جس نے جانا ہے چلا جائے، لیکن ان کی عظمت کیا ہے؟ کہتے ہو نظر مولا اگر ہمیں آپ کی جان پہ قربان کر دیا جائے، فقط قربان نہیں، اس کے بعد ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، فقط ٹکڑے ٹکڑے نہیں، مولا ہمارے بدنوں کو قیمہ بنا دیا جائے، اس قیمے کو آگ لگا دی جائے، جب آگ جل کر راکھ بن جائے اس راکھ کو تیز ہوا میں بکھیر دیا جائے، مولا ہمارے ساتھ اگر یہی عمل 70 مرتبہ بھی کیا جائے، ہم ایک قدم بھی آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اتنے عظیم مولا کے جان سارا، اس لیے مولا مظلوم کربلا کو کہتے ہوئے نظر آتے تھے، نانا جان خالق کائنات نے جتنے عظیم صحابی مجھے عطا کیے آپ کو بھی نہیں عطا کیے۔ یہاں تک اگر کام سے نہ شہادہ قاسم علیہ السلام کے بارے میں نہیں ملتا کہ مولا نے پوچھا ہے قاسم تم موت کو کیا جانتا ہے؟ تو کہتے ہیں موت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ تو خدا را خوش محرم الحرام فقط کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، محرم الحرام تجدید عہد ہے امام مظلوم کربلا کے ساتھ۔ وہ جو ہم زیارت وارث میں مولا کے ساتھ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، مولا کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے اور آپ کے ہم رکاب ہو کر دشمنان سے بدلہ لیتے۔ وہ کیا ہے؟ مولا جو حال میں ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے، مولا کہہ رہے تھے کہ میں جو دین محمد مصطفیٰ کی بقا کے لیے اپنے جوان بھی قربان کر دیے، اپنے شیر خار بھی قربان کر دیے، اپنے مخدرات عصمت کے پردے تک قربان کر دیے، تو میں یہ دین جو بچا کے جا رہا ہوں اس کو آگے آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مشن امام حسین پہ ہم نے اگر قائم رہنا ہے، محرم الحرام کا مقصد یہ ہے، فقط کالے کپڑے پہننا نہیں، وہ تجدید عہد ہے جو امام نے کربلا کے میدان میں حل میں ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر کے کہا۔ بس عزیزان محترم، قبلہ محترم تشریف لا چکے ہیں، خالق کائنات قبلہ محترم کی زندگی دراز فرمائے، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔